قرآن حکیم کے ایک مسلمان پر کیا حقوق ہیں۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1967 میں ایک خطاب بھی فرمایا، کتابچہ بھی مرتب فرمایا، اور حالت اعتکاف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی تکمیل ہوئی تھی۔ بہت پیارا کتابچہ ہے، ہماری ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ خطاب سن بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ البتہ اس میں انہوں نے 5 حقوق قرآن حکیم کے بیان فرمائے، جو اس وقت میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ پہلا حق ایمان و تعظیم، یعنی دل کی گہرائیوں سے ماننا کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے۔ ایمان ایک زبان سے ہوتا ہے، ایک دل سے ہوتا ہے، اقرار باللسان بھی اور تصدیق بالقلب بھی، یہ دونوں ایمان ضروری ہیں۔ اور اللہ کی قسم، جب دل میں ایمان ہو قرآن پر تبھی قرآن کے باقی حقوق ادا ہوں گے، ورنہ رمضان المبارک چلا گیا، قرآن حکیم بند ہو گیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تلاوت دور کی بات ہو گئی، سمجھنے کا تو ٹائم ہی نہیں لوگوں کے پاس، اور عمل کرنے کی بات کرو تو پتہ تو ہو کہ کرنا کیا اور کیا نہیں کرنا۔ یہ باتیں آگے بیان ہوں گی ابھی، لیکن پہلا حق ہے ایمان اور تعظیم، یعنی دل کی گہرائیوں سے ماننا کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا آخری کلام ہے اور آخری ہدایت نامہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہم سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو پہلا حق اس قرآن حکیم کی ایمان اور تعظیم۔ دوسرا حق تلاوت، یعنی آداب کے ساتھ روزانہ قرآن حکیم پڑھنا۔ روزانہ کیوں ہم نے کہا؟ روزانہ کھاتے اور پیتے ہیں نا، جسم کو بار بار اس کی توانائی فراہم کرتے ہیں، تو جسم سے زیادہ قیمتی شے روح ہے، اس روح کی غذا کا اہتمام جسم سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو روزانہ تلاوت کرنی ہے، اور آداب کے ساتھ اچھے انداز سے تلاوت کرنا، تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے تلاوت کرنا، رب کائنات کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے تلاوت کرنا کہ اس کے کلام عظیم کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا حق تفہیم، یعنی قرآن حکیم کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا۔ یہ کتاب ہدایت ہے نا، صرف پڑھنے اور تلاوت کرنے کے لیے اللہ نے عطا نہیں فرمائی، بلکہ غور و فکر بھی کرنا ہے تاکہ پتہ تو چلے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اور فہم قرآن کے آداب پر ہم نے بات بھی کی، الحمدللہ رب العالمین۔ چوتھا قرآن حکیم کا ہے عمل، یعنی قرآن حکیم کے احکامات پر انفرادی زندگی میں عمل کرنا اور اجتماعی زندگی میں ان کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا۔ قرآن حکیم مکمل ضابطہ حیات عطا فرماتا ہے، انڈیویجول پرسنل لائف کے لیے بھی اور کلیکٹیو لائف کے لیے بھی۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فوراً کرنا چاہیے عمل ہمیں، لیکن قرآن کہتا ہے سود کا معاملہ ختم کرو ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن بے حیائی سے روکتا ہے، بہت سارے احکامات اجتماعی زندگی سے متعلق ہے۔ قرآن چور کی سزا بیان کرتا ہے، ڈاکو کی سزا بیان کرتا ہے، زانی کی سزا بیان کرتا ہے، قاتل کی سزا بیان کرتا ہے۔ وہ آپ اور میں اکیلے تو قائم و نافذ نہیں کر سکتے ان سزاؤں کو، اس کے لیے اجتماعی ماحول، ایک ریاست کی ضرورت ہے جہاں اجتماعی طور پر ان احکامات کا نفوذ ہو اور یہ نافذ کیے جائے۔ تو قرآن حکیم صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہے، اور سمجھنے کے بعد چھاپ دینے کے لیے فقط نہیں ہے، بلکہ اس کا نفاذ انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے پوری زندگی میں ہونا چاہیے۔ پانچواں قرآن حکیم کا ہے تبلیغ، یعنی قرآن حکیم کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا۔ کیوں؟ ختم نبوت ہو چکی مگر کار رسالت باقی ہے۔ وہ خبریں جو آتی تھی غیب کی، وہ نبی پاک علیہ السلام پر معاملہ ختم ہو گیا، ختم نبوت ہو گئی، مگر کار رسالت پہنچانے والا کام ابھی باقی ہے۔ 5 ارب سے زیادہ انسان زمین پر، جن کو ہم لوگ کافر کہتے ہیں، مسلمان ہم ان کو کافر کہتے ہیں نا، ان کو کون پہنچائے گا بھائی؟ اور یہ ساری امت نے کام کرنا ہے، 2-4 اداروں یا 2-4 جماعتوں یا کچھ علماء کے کرنے کا کام نہیں، یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ قرآن حکیم کے 5 حقوق: ایمان، تلاوت، سمجھنا، عمل اور تبلیغ۔ مزید اس کی تفصیلات جس کتابچے کا ذکر کیا گیا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطاب اور کتابچہ ہے، اس میں زیادہ تفصیلات آپ کو انشاءاللہ تعالی میسر آئیں گی۔